السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو پورے جہانوں کا پالنہار ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، پیدا کرنے والا ہے اور چلانے والا ہے۔ اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے پیارے رسول رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، میں کمال الدین سنابلی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، جس کا موضوع ہے شیطان کے بارے میں سب کچھ۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم شیطان کے تعلق سے بات کریں گے۔ شیطان کون ہے؟ وہ انسانوں میں سے ہے یا فرشتوں میں سے یا جنات میں سے؟ شیطان کیا کھاتا ہے؟ شیطان کے بہکانے کے طریقے کیا ہیں؟ ان سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ شیطان کون سے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے؟ شیطان کی غذا کیا ہے؟ یہ اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی ہماری پہلی نشست ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ شیطان کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں۔ شیطان یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی جمع ہے شیاطین، یعنی شیطان واحد ہے، سنگلر ہے، اور اس کا پلورل ہے شیاطین۔ اس کے معنی عربی میں، شیطان عربی میں ہر سرکش، نافرمان اور متکبر کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو یا جانوروں میں سے ہو۔ الشیطان معروف وکل عاتم من الانس والجن والدواب شیطان۔ شیطان لفظ عام ہے، سب اس کو جانتے ہیں کہ شیطان کسے کہا جاتا ہے، چاہے وہ جنات ہو یا انسان ہو یا جانور ہو، جو بھی سرکش اور نافرمان ہو، متکبر ہو، اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی چیز کی برائی بیان کرنے کے لیے بھی شیطان لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ وہ گویا کہ شیطان کا سر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، سورہ صافات آیت نمبر 65۔ اللہ نے ایک جہنمی درخت کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، کہ اس کے خوشے گویا کے شیاطین کے سر ہیں۔ یعنی جہنم کا جو وہ درخت ہے، ایک درخت کی صفت اللہ نے بیان کی کہ جہنم کا جو وہ درخت ہے، اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر ہوں۔ تو اللہ نے وہاں پر اس درخت کے خوشوں کی برائی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ گویا کہ وہ شیطان کے سر ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان کسی چیز کی برائی کو بیان کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ ویسے لغوی اور اصطلاحی طور پر جو اس کے معنی ہے وہ یہ کہ ہر سرکش، نافرمان اور متکبر کو شیطان کہا جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو یا جانور ہو۔ ناظرین، یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ شیطان ہر سرکش، نافرمان اور متکبر کو کہا جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ عمومی طور پر شیطان جنات کی ایک قسم ہے، یعنی اصل جو شیطان ہے وہ جنات کی نسل میں سے ہے، اسی کو شیطان کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ جو دوسری چیزوں کو شیطان کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر کسی جانور کو شیطان کہا جائے یا کسی انسان کو شیطان کہا جائے، تو وہ مجازی طور پر کہا جاتا ہے۔
یعنی کہ اس کی حرکتیں جو ہیں وہ بھی شیطان جیسی ہیں، اس کے کام جو ہیں وہ بھی شیطان جیسے ہیں، مجازی طور پر کہا جاتا ہے، ورنہ حقیقتاً شیطان جو ہے یہ جنات کی قسم ہے، جنات کی نسل ہے۔ آئیے یہاں پر ایک اور چیز کی وضاحت کریں کہ انسان کو شیطان کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، انسان کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے، وہ انسان کہ جس میں شیطانی صفات پائی جائیں، جس کے اندر شیطانی اوصاف پائے جائیں، یعنی وہ اسی راہ پر چلے جو شیطان کی راہ ہے، وہ اسی راستے پر چلے جو شیطان کا راستہ ہے، دھوکہ وہ اسی راستے پر چلے جو شیطان کا راستہ ہے، کفر، شرک، دھوکہ، جھوٹ، لوگوں کو ستانا، لوگوں پر ظلم کرنا، لوگوں کو سیدھی راہ سے بھٹکانا، لوگوں پر ظلم و ستم کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، یہ اور اس طرح کے یہ وہ اوصاف ہیں جو شیطان کے کام ہیں۔ لوگوں کو لڑانا، آپس میں لوگوں میں جدائی ڈالنا، لوگوں سے حسد کرنا، لوگوں سے بغض کرنا، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، زمین پر اکڑ کر چلنا، یہ وہ اوصاف ہیں جو شیطان والے ہیں۔ اب اگر یہی اوصاف کسی انسان میں پائے جائیں تو مجازی طور پر اس کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے۔ آئیے اس کی کچھ دلیلیں ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ انسانوں کو بھی شیطان کہا گیا ہے۔ قرآن کریم سے چند مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، اور انشاءاللہ حدیث سے بھی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ انسان کو بھی شیطان کہا گیا ہے۔ سب سے پہلی دلیل، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 14۔ منافقین وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ منافقین ایسے ہیں کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کی صفت اللہ بیان کر رہا ہے اس آیت میں کہ یہ منافقین ایسے ہیں کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں سے محض استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر منافقین کے سرداروں کو شیطان کہا کہ منافقین جب مومنوں سے ملتے ہیں تو وعدے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، ہم ایمان لائے ہیں رسول پر، لیکن یہی منافقین جب اپنے سرداروں سے تنہائی اختیار کرتے ہیں، جب مشرکین مکہ کے سرداروں سے تنہائی میں ملتے ہیں، یا منافقین اپنے سرداروں سے ملتے ہیں کہ جن کے اشارے پر یہ اسلام میں داخل ہوئے تھے بظاہر دھوکہ دینے کے لیے، یہ منافقین جب اپنے ان سرداروں سے ملتے ہیں کہ جن کے اشارے پر بظاہر یہ اسلام میں داخل ہو گئے، زبان سے کلمہ پڑھ لیا لیکن دل میں انہوں نے کفر چھپائے رکھا تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکیں، تاکہ اسلام کے ماننے والوں کو نقصان پہنچا سکیں، ضرر پہنچا سکیں، تو جب یہ اپنے ان سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان سے صرف مذاق کر رہے تھے، ان کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اللہ نے یہاں ان کے سرداروں کے لیے شیاطین کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں جن کے اندر شیطانی اوصاف پائے جاتے ہیں، جن کے اندر شیطانی صفتیں پائی جاتی ہیں، انسان ایسے پائے جاتے ہیں۔ ایک اور دلیل، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، سورۃ الانعام آیت نمبر 112۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں انسانی شیطان اور جناتی شیطان۔ ہم نے
اسی طرح ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں۔ کیسے؟ انسانی شیطان اور جناتی شیطان، یعنی شیطان صفت انسان ہر نبی کے دشمن رہے ہیں، اور شیطان بھی نبی کے دشمن رہے ہیں، جو بعض پر جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں پیش کرتے ہیں فریب کے طور پر۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیا، انسان کے لیے بھی شیطان کا لفظ استعمال کیا، جنات کے لیے بھی شیطان کا لفظ استعمال کیا۔ یعنی جنات جو سرکش اور نافرمان ہیں وہ تو شیطان ہیں ہی، لیکن انسان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر شیطانی صفات پائی جاتی ہیں، شیطانی اوصاف پائے جاتے ہیں، اور وہ اپنے عمل کی بنیاد پر شیطان کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں۔ آئیے ایک اور دلیل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، جس سے یہ واضح ہو جائے کہ انسانوں کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، رواہ الترمذی، ترمذی حدیث نمبر 3691۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا انی لانظر، بے شک میں دیکھتا ہوں شیطان جنوں کو اور شیطان انسانوں کو کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ سے بھاگتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جناتوں کے لیے بھی شیطان کا لفظ استعمال کیا اور بعض انسانوں کے لیے بھی شیطان کا لفظ استعمال کیا کہ میں انسانی شیطانوں اور جناتی شیطانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ سے بھاگتے ہیں، یعنی جس راہ پر وہ ہوتے ہیں اس راہ کو چھوڑ کر شیطانی جن اور شیطانی انسان دوسری راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ دلائل تھے کہ جن کے ذریعے ہم نے یہ ثابت کیا کہ انسان کو بھی شیطان کہا جا سکتا ہے، لیکن خیال رہے کہ انسان کو جو شیطان کہا جاتا ہے وہ مجازی طور پر کہا جاتا ہے، ورنہ اصل شیطان جو ہے وہ جنات ہے۔ جنات کا ایک خاص طبقہ، ایک خاص گروہ جو سرکش ہے، جو متکبر ہے، جو لوگوں کو کفر میں مبتلا کرتا ہے، جو لوگوں کو شرک میں مبتلا کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کا باغی اور نافرمان ہے، اس خاص گروہ کو، اس کی نسل کو، اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو شیطان کہا جاتا ہے۔ تو در حقیقت شیطان یہ جنات کی جنس میں ہے، جنات کی نسل میں سے ہے۔ آئیے اب ایک اور چیز کی وضاحت کریں، کیا جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں؟ بھائی یہ تو واضح ہے کہ شیطان جنات کی نسل میں سے ہے، جنات کی جنس میں سے ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنات میں مسلمان جن بھی پائے جاتے ہیں؟ جی ہاں ناظرین، جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ جنات کا ایک طبقہ، ایک گروہ مسلمان ہے، وہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتا ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے۔ جیسے انسانوں میں کچھ لوگ اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں اور بہت سارے لوگ نافرمان ہیں، اسی طرح جنات میں سے بھی بعض لوگ مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور بعض لوگ نافرمان ہیں، اللہ رب العالمین کے سرکش ہیں، جن کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جنات کا قول نقل کیا، جنات نے کہا وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، کہ ہم میں سے بعض تو مسلم ہیں، بعض مسلمان ہیں، اور بعض جو ہیں وہ بے انصاف ہیں، ظالم ہیں، راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، لہٰذا جس نے اسلام قبول کر لیا ہے، یعنی جنات کہہ رہے ہیں اپنے دوسرے جن بھائیوں کے لیے کہ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، جس نے اسلام قبول کر لیا ہے، فاولئک تحروا رشدا، تو اس نے سیدھی راہ کا ارادہ کیا ہے۔ واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، البتہ بے انصاف جن یعنی اللہ پر ایمان نہ لانے والے جن جہنم کا ایندھن بن جانے والے ہیں۔ سورہ جن آیت نمبر 14 اور 15۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جنات میں دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بعض تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، قرآن پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں،
ان کے اعمال اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح نیک لوگوں کے ہوتے ہیں۔ وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو ستاتے نہیں، وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، وہ کسی کو پریشان نہیں کرتے، ان کا مقصد لوگوں کو راہ سے بھٹکانا نہیں ہوتا۔ وہ مسلمان جن کہلاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند۔ البتہ خیال رہے کہ جس طرح انسانوں میں گنہگار ہوتے ہیں، بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان تو قبول کیا ہے، جو مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی عملی زندگی میں تھوڑے بہت گنہگار ہوتے ہیں۔ بہت سارے تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اسلام تو قبول کیا ہے، وہ مسلمان ہیں، لیکن عملی طور پر وہ اپنی عملی زندگی میں گنہگار بھی ہوتے ہیں، ان سے کچھ گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کی جنات کی دنیا بھی ہوتی ہے کہ ان میں بھی بہت سارے جناتوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن اسلام قبول کرنے کے باوجود ان سے بھی کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ان سے بھی کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو شیطانوں کی عملی دنیا بھی اسی طرح کی ہے جس طرح کی عملی دنیا انسانوں کی ہے، اور جنات میں بھی اسی طرح کافر اور بے ایمان پائے جاتے ہیں جس طرح انسانوں میں کافر اور بے ایمان پائے جاتے ہیں۔ آئیے اب ایک اور چیز کی وضاحت کریں، کیا کافر جن بھی جہنم میں جائیں گے؟ جی ہاں، قرآن کریم اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جہنم میں انسان بھی جائیں گے اور جنات بھی جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 179۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں اور بہت سارے جنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں کیا کہ بھئی انسانوں کو تو جنت میں ڈال دوں اور جنات کو تمام کے تمام جہنم میں ڈال دوں، یا جنات کو جنت میں ڈال دوں اور تمام انسانوں کو جہنم میں ڈال دوں۔ نہیں، اللہ نے جنس کے اعتبار سے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے جنت اور جہنم کا فیصلہ عمل کی بنیاد پر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ عمل کی بنیاد پر فرمائے گا۔ جو انسان موحد ہیں، جو انسان اللہ پر ایمان لائے ہیں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں آج کے زمانے میں، اور ان کے اعمال بھی صالحہ ہیں، ان کے اعمال بھی اچھے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور جو انسان باغی ہیں، سرکش ہیں، نافرمان ہیں، متکبر ہیں، اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ بالکل یہی معاملہ اللہ نے جنات کے ساتھ بھی کیا ہے کہ ان میں سے جو جنات فرما بردار ہیں، اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، متکبر نہیں ہیں، سرکش نہیں ہیں، نافرمان نہیں ہیں، اللہ رب العالمین ان جنات کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جو جنات اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے سرکش ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں اور اللہ سے بغاوت کر چکے ہیں، ان کو شیطان کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ جیسے ایک ثبوت تو میں نے ابھی اس آیت میں دیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ ایک اور ثبوت سورہ جن کی آیت جو میں نے پڑھی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ ہم میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم میں سے بعض تو مسلمان ہیں، جس نے اسلام قبول کر لیا اس نے سیدھی راہ کا ارادہ کیا، یعنی وہ سیدھی راہ پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، اور جو جن ظالم ہیں، بے انصاف ہیں، بے شک وہ جہنم کا ایندھن بن جانے والے ہیں، بے شک وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ ان آیات سے پتہ چلا کہ جہنم میں جنات جائیں گے اور جنت میں بھی جنات جائیں گے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح جہنم میں انسان بھی جائیں گے اور جنت میں انسان بھی جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کے فیصلے کے لیے جنات اور انسان کی جنس کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں فرمایا، بلکہ اعمال کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرمائے گا، اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین جہنم عطا فرمائے گا۔ ناظرین، آج کا وقت ہمارا یہی ختم ہوا، انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کر ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے اگلی مجلس میں۔ تب تک کے لیے اجازت
دیجیے اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔